حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت لال ساگر کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا۔ وہ اس کے خریدنے بیچنے کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کرتے اور سبت کا دن یعنی سنیچر کو اللہ کی عبادت میں لگاتے۔ اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں 6 دن جان بچانے کے لیے پانی کی تہہ میں چھپی رہتیں اور سبت یعنی سنیچر کے دن پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا، یہاں تک کہ سبت یعنی سنیچر کے علاوہ ہفتے کے باقی دنوں میں مچھلیوں کا حاصل ہونا بہت مشکل ہو گیا، اور مگر سبت یعنی سنیچر کے دن وہ اس بڑی تعداد میں پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے آسانی سے پکڑ میں آ سکتی تھیں۔ کچھ دنوں تک تو یہودی اس حال کو صبر کرتے ہوئے دیکھتے رہے، اور ان میں سے کچھ نے تو خفیہ طریقے سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے کہ جمعہ کی شام کو لال ساگر کے قریب گڑھے کھود لیتے اور ندی سے ان گڑھوں تک نہر کی طرح ایک گول نہر نکال لیتے، اور جب سبت یعنی سنیچر کے دن پانی کی سطح پر مچھلیاں تیرنے لگتی تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے، اور اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاو سے ان میں چلی جائیں، اور جب سبت کا دن گزر جاتا تو اتوار کی صبح کو ان مچھلیوں کو گڑھے میں سے نکال کر کام میں لاتے۔ اور کچھ یہ کرتے کہ جمعہ کے دن ندی میں جال اور کانٹے لگا آتے تاکہ سبت کے دن ان میں مچھلیاں پھنس جائیں، اور اتوار کی صبح کو ان جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے، اور یہ سب اپنی ان چالوں پر بے حد خوش نظر آتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے علماء حق اور امت کے مخلص لوگوں نے ان کو اس حرکت سے روکا تو انہوں نے اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو، اس لیے ہم اس کی تعمیل میں سبت کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے دن کرتے ہیں، باقی یہ ترکیبیں منع نہیں ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کچھ ہیلا ڈھونڈنے والے انسانوں کی ان حرکتوں کا علم دوسرے ہیلا ڈھونڈنے والوں کو بھی ہوا، اور انہوں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی، اور آخرکار بستی کی ایک بڑی جماعت اعلانیہ ان ہیلوں کی آڑ میں سبت کی حرمت کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ اس جماعت کی یہ ذلیل حرکتیں دیکھ کر بستی ہی میں ایک جماعت نے ہمت کی اور ان کے مقابلے میں آ کر ان کو اس بدعملی سے باز رکھنے کی کوشش کی اور نیکی پھیلانے اور برائی کو مٹانے کے فریضے کو ادا کیا، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ تب جماعت کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے، یہ باز آنے والے نہیں، کیونکہ یہ اس کام کو اگر گناہ سمجھ کر کرتے تو یہ امید تھی کہ شاید کسی وقت باز آ کر توبہ کر لیں، لیکن جبکہ یہ شرعی ہیلے تلاش کر اپنی بدعملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم کو یقین ہوتا جاتا ہے کہ اس جماعت پر بہت جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے یا کسی سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہرحال ہیلا تلاش کرنے والی جماعت اپنے ہیلوں پر قائم رہی، اور دوسری سعادت مند جماعت نے جب یہ دیکھا کہ ڈھیٹ اور سرکش جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی تو مجبور ہو کر اس نے ان کی مدد کرنا چھوڑ دیا اور کھانا پینا اور لینا دینا گرج ہر قسم کا میل جول ختم کر دیا، یہاں تک کہ اپنے مکانوں کے دروازوں تک کو ان پر بند کر دیے تاکہ کسی قسم کا تعلق باقی نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بدکرداروں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ان کے معاملے کی اس جماعت کو گھنٹوں خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور اس طرف سے کسی انسان کی حرکت محسوس نہ ہوئی تب ان کو خیال ہوا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس لیے وہاں جا کر دیکھا تو صورتحال اس درجہ عجیب تھی کہ جسے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے جو اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی اس خراب حالت کو اشاروں سے ظاہر کرتے تھے۔ سعادت مند جماعت نے حسرت کے ساتھ ان سے کہا کہ کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے؟
انہوں نے یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کیا، اور 3 دنوں کے اندر سب مارے گئے۔